بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے جس میں نے آپ کو سکینڈل کا بتایا تھا، اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ گیم اصل میں ڈالی کیا ہے، کیونکہ اس تھریڈ میں جو وجہ بتائی گئی ہے اور جو سمجھ آتی ہے کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن چاہتے تھے، انہوں نے سب کچھ اپنے لیے کیا ہے، میں اس سے اگری نہیں کرتا۔ ایکسٹینشن پلان کا حصہ ضرور تھا، لیکن امریکہ کی خواہش جو تھی اور جو ہے وہ ہے پاکستان کی ایئر سپیس لازمی استعمال کرنے کی اجازت اور پاکستان میں مستقل اڈا، یہ امریکہ کی خواہش ہے۔ باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں اور ساتھ جڑی ہوئی ہیں، جس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، بھارت کی بالادستی تسلیم کرنی ہے خطے میں، اور باقی بھی بہت کچھ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں، کچھ ثبوت، کچھ ڈاکیومنٹس، کچھ آرٹیکلز، جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حالات کو جان بوجھ کے اس طرف لایا گیا اور اب وہ جو ایک ماسٹر پلان ہے اس پر عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ دکھاتا ہوں، دنیا میں ڈیفالٹ کا خطرہ جن ممالک کو ہے 20 دسمبر تک، ان میں سری لنکا تو کر چکا، 100% ڈیفالٹ ہو چکا، تو 100% سے اوپر تھا۔ دوسرے نمبر پہ گھانا، 70% اس کا ڈیفالٹ کا خطرہ تھا اور یہ ڈیفالٹ کر گیا ہے آفیشلی، انہوں نے بھی کر دیا ہے اعلان۔ لیکن تیسرے نمبر پہ جو آپ کو ملک نظر آ رہا ہے ناظرین، وہ ہے پاکستان۔ تو ٹاپ 3 ممالک دنیا میں جو ڈیفالٹ کر سکتے ہیں، ان میں پاکستان تیسرے نمبر پہ تھا، لیکن خطرناک بات یہ ہے کہ پہلے 2 نمبر پہ جو ممالک تھے وہ دونوں ڈیفالٹ کر چکے ہیں۔ اب پاکستان ٹاپ پر ہے پوری دنیا میں۔ میں پھر دہراتا ہوں، پوری دنیا میں جس ملک کو دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ سری لنکا اور گھانا کر چکے ہیں ڈیفالٹ، وہ پاکستان ہے۔ ہم نمبر 1 پہ ہیں دیوالیہ ہونے پہ۔ اس کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں نا دیوالیہ ہونے کی، یہ چیک کریں آپ۔ جائز اپنے 10,000 ٹاورز پاکستان میں بیچ رہا ہے۔ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ صرف آج کے دن 1,164 پوائنٹ گر کے 40,000 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گئی ہے اور یہ 39,800 پہ آ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی گاڑیاں بنانے کی کمپنی انڈس موٹرز، اس نے اپنا پیداواری پلانٹ بند کر دیا ہے۔ اور ایسی بہت ساری خبریں آپ کو ملیں گی کہ پاکستان میں سارا کاروبار ختم ہو چکا ہے، ملک دیوالیہ ہونے کے دھانے پہ کھڑا۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اتنا قرضہ واپس نہیں کرنا، باقی سب رینج ہو چکا ہے، 10-15 ارب ڈالر کی بات ہے، وہ ہم کر لیں گے، یہ سب کو پتا ہے۔ لیکن ملک تو نہیں ایسے چلے گا، ہمیں گروتھ چاہیے، ہمیں 5 سے 6% گروتھ چاہیے، ورنہ ہماری غربت بڑھتی جائے گی۔ ہماری جس رفتار سے آبادی بڑھ رہی ہے، اگر ہم کم از کم 5% پہ گرو نہ کریں تو غربت بڑھتی جائے گی۔ تو یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم اپنا کم رکھیں، فار ایگزامپل ہم 2-4 ارب ڈالر رکھیں، وہ بھی تو فنڈ کرنا پڑے گا، لیکن اس سے ہماری گروتھ نہیں ہوتی، اور اگر گروتھ نہیں ہوگی تو پاکستان میں غربت بڑھتی جائے گی، اور مہنگائی کا تو آپ کو پتا ہے کہ کدھر جانی ہے۔ ابھی بجلی کی قیمتیں آپ کو، میں کہہ رہا ہوں، چیخیں نکلیں گی عوام کی، عمران خان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خود مجبور ہو جائیں گے سڑکوں پہ آ کے نا، آپ کو نظر آئیں گے لوگ بل جلاتے ہوئے، لوگ تھریٹن کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے اگر یہ ٹھیک نہ کیا گیا۔ یہ حالات ہیں۔ ایسے میں اچانک امریکہ کو آپ سے محبت جاگ اٹھتی ہے۔ امریکہ کہتا ہے جی کہ ہم پریشان ہیں، جو TTP تحریک طالبان پاکستان کا طرف سے جو پاکستان کو خطرہ ہے، ہم اس سے بڑے پریشان ہیں۔ یہ ایک امریکی جرنل کا بیان ہے۔ دوسری خبر دیکھتے ہیں، پاکستان کو جو مسئلہ ہے TTP سے، وہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے لیکن وہ امریکہ کا بھی مسئلہ ہے۔ یعنی 20 سال جس کو امریکہ نے مسئلہ نہیں مانا، ہماری بات نہیں مانی، جب ان کی ساری فوجیں وہاں تھی تو افغانستان میں ان کے اڈے ختم نہیں کیے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا مسئلہ پاکستان کا تو ہے ہی، یہ امریکہ کا بھی مسئلہ ہے، یعنی TTP اب امریکہ کے لیے بھی مسئلہ ہے۔ اور یہ تیسری خبر دیکھیں، نیڈ پرائس کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ پوری طرح کھڑا ہے، ہم پاکستان کو اسسٹ کریں گے، اس کی جو جنگ ہے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف۔ اور آگے کہا کہ اسلام آباد is a partner when it comes to shared challenges۔ اچانک یہ نیریٹو کھڑا ہو جاتا ہے کہ ایک دہشت گردی کی ویو آئی ہے جس میں پاکستان اور امریکہ ساتھ مل کے کام کریں گے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ مراد سعید نے آج سے 6 مہینے پہلے ویڈیوز بنانی شروع کی اور اس میں کہا کہ آپ دہشت گردوں کو کیوں لا رہے ہیں واپس، کیوں لا رہے ہیں، خود لایا گیا،
باڑ لگی ہوئی ہے, کسی کی جرت نہیں ہے کوئی آ سکے, بغیر ان کے پتہ لگے کوئی آ نہیں سکتا. اب یہ نیریٹو بنا رہے ہیں جی کے میں حکومت کس کی ہے, بارڈر پہ کس نے روکنا ہے, اور وہ بھی امریکی میڈ اسلحہ لے کے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک دن میں کتنی کاروائیاں ہوئی ہیں. ہمارے بہادر افواج نے, وہ ایک میجر صاحب کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اے پی ایس میں بھی کاروائی میں حصہ لیا تھا, انہوں نے وہ سی ٹی ڈی کا بھی کر کے آپریشن تو وہاں سے کلیئر کرایا سارا کچھ. لیکن کب تک ایسے چلے گا؟ ہمارے بہادر افسران اور سپاہی کب تک قربانیاں دیتے رہیں گے کہ اوپر کے بڑے بیٹھے ہوئے غلط فیصلے کرتے رہیں گے؟ تو مراد سعید نے جب یہ کہا کہ دہشت گردی کو لایا جا رہا ہے تو ان کو ملک دشمن کہا گیا, دھمکیاں دی گئیں, بندے پیچھے لگائے گئے, ان کی جان کو خطرہ ہے, شدید خطرہ ہے. اب دہشت گردی بڑھ گئی ہے, وہی جو ہوا, جو حرکیات کی گئی ان کا نتیجہ. لیکن میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اس بارے میں رائے کیا ہے. ہمیشہ سے ڈبل گیمز چلتی ہیں ایجنسیز کے درمیان, ہماری ایجنسی نے بھی ڈبل گیمز کھیلی, کامیابی سے امریکہ کو افغانستان میں, یعنی جو امریکہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا کم از کم وہ نہیں کرنے دیے 20 سال, ورنہ پاکستان کے خلاف بہت بڑا ایک پلان تھا, اور اس پہ ہمیں داد دینی چاہیے. یہ ڈبل گیم بنتی بھی تھی کیونکہ امریکہ بھی ڈبل گیم گئے تھے, افغانستان بہانا تھا, نشانہ تو پاکستان تھا. لیکن اب یہاں پہ جب ہمارے ڈبل گیم کھیل رہے ہیں تو وہ ہم سے ڈبل کی بھی کوادروپل گیم کھیل رہے ہیں, اور وہ میں آپ کو اب سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے انہوں نے جب وعدے کر لیے کہ ہم امریکی کیمپ میں ہیں, بغلول صاحب وعدے کر گئے آگے, لیکن بغلول صاحب نے کہا جی کہ امریکی کیمپ میں تو ہم جائیں گے, لیکن ٹو میک شور کہ ہم امریکی کیمپ میں رہیں میری ایکسٹینشن بڑی ضروری ہے. امریکہ نے بغلول صاحب کو کہا ہم مینج کر لیں گے, یعنی وہ جو اگلے والے تھے نا باقی بھی لائن میں لگے ہوئے تھے, جو شہزادے تھے تھرون کے لیے, ان سے بھی امریکہ مکمکہ کر چکا تھا, گارنٹیز لی جا چکی تھیں, نواز شریف سے ملاقاتیں ہو چکی تھیں عالمی اسٹیبلشمنٹ کی, جس کے بعد نواز شریف کا نومینیشن اور سارا یہ آپ کو پتا چل جائے گا آنے والے دنوں میں. تو امریکہ نے باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں لینے دی, لیکن باقی سب کچھ پلان کے تحت چل رہا ہے. اور یہاں میں واپس آتا ہوں اپنی پچھلی ویڈیو کی طرف, کہ جو اس میں ایک تھریڈ کا میں نے حوالہ دیا تھا, جو بہت پہلے میں نے ویڈیو کی تھی, کچھ ہفتے گزر گئے ہیں, کہ امریکہ کہتا ہے کہ رجیم چینج آپریشن ہم نے نہیں کیا, بلکہ وہ ہمارا ہی جو ڈونلڈ لو والا ایک ہے ساؤتھ ایشیا کو دیکھنے والا, یہ ان کی طرف سے مراسلہ تھا اور انہوں نے خود کیا اور حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا اور اس طرح کی باتیں. لیکن ساتھ جو خبر آئی تھی نا وہاں سے, لوگوں نے فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دیا تھا, وہ یہ دیا تھا کہ بغلول صاحب امریکہ گئے اور کہا کہ ہم عمران خان کو سائیڈ پہ کر دیتے ہیں, یعنی اس کا ختم ہی کر دیتے ہیں عمران خان کو, اور آپ کی مرضی کی حکومت بناتے ہیں, اور ہمیں آپ مدد کریں مالی طور پہ, اور سارے یہ جو IMF ورلڈ بینک اور سارا ڈالر آنے چاہیے, ہم آپ کی مرضی کی حکومت آگے بنا دیں گے, اور آگے جو بھی آپ کے مقاصد ہیں خطے میں وہ ہم پورے کریں گے. ساتھ بغلول صاحب نے شرط رکھی کہ میری ایکسٹینشن کے لیے بھی آپ مان جائیں, تو وہ نہیں مانے ایکسٹینشن کے لیے, تو انہیں جانا پڑا, لیکن باقی سارے منصوبوں پہ عمل جاری ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ اگر امریکہ نے اوکے نہ کہا ہوتا تو 3 نومبر کو جو عمران خان پہ حملہ ہوا ہے نا, یہ اس طرح نہیں ہونا تھا. بغلول صاحب جب گئے امریکہ, اس کے بعد ارشد شریف پہ کینیا میں حملہ ہوتا ہے, پاکستان کے اندر عمران خان پہ حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ دیکھ لیں گے صورتحال کیا ہے, اعظم سواتی کے ساتھ کیا چل رہا ہے. تو وہ پلان چل رہا ہے کہ ہم امریکی کیمپ میں چلے گئے ہیں, چین سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے, روس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا, ہم امریکہ کی کالونی بن جائیں گے, یہ پلان کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ امریکہ کی طرف سے پلان کا حصہ ہے. بغلول تیار تھا, گارنٹیاں دیا تھا. اب ہماروں کی نیت کا مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے یہ چاہتے ہوں کہ امریکہ آ جائے, ڈالر بھی مل جائیں گے, لیکن امریکہ نے, اگر ہم یہ مان جائیں کہ ہمارے خود یہ نہیں کروا رہے کروائیاں دہشت گردی کی, جو ہمیں ابھی تو یہی ماننا چاہیے آن اٹس فیس کہ یہ خود نہیں کروا رہے, تو امریکہ نے ڈبل گیم کھیلنی شروع کر دیا. اوپر سے TTP کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں, اندر سے ان سے مل کے تو حملے کروا رہے ہیں پاکستان پہ. امریکہ کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے, پاکستان دیوالیہ ہونے کے در پہ ہے, اس لیے میں نے آپ کو پہلے فگرز دکھایا, دیوالیہ ہونے کے در پہ ہے. ہمارا ویسٹرن فرنٹ اگر گرم ہو جائے گا تو انڈیا سے تو ویسے ہی ہمیں ہر وقت خطرہ رہتا ہے, سو کالڈ خطرہ تو ہے ہی نا. چلیں ٹھیک ہے, ایٹمی ہتھیار بنانے کے بعد ہمیں باقاعدہ جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے, لیکن خطرہ تو رہتا ہے پھر بھی. تو مغربی ہمارا پورا بارڈر گرم کر دیا انہوں نے, دہشت گرد اندر تک گھسائے, تو پاکستان ان حالات میں کیا کرے گا آپ مجھے بتائیں. دیر آر نو فری لنچز, یہ امریکہ کا اصول ہے. ایسے میں امریکہ ہر شرط منوائے گا, پھر وہ ایٹمی اثاثوں کی کم از کم اگر حوالے نہیں کرنا تو کسی حد تک مانیٹرنگ,
कोई जॉइंट, कुछ ऐसा अमेरिका मुतालबा जरूर करेगा। ये मानते हैं या नहीं आप मुझे नहीं पता, लेकिन ये शुरुआत होगी इनकी डिसमेंटलिंग की, मैं आपको आज बता रहा हूं। बाकी जाहिर है कुछ लोगों के खदशात हैं कि कंपनी दहशतगर्दी के जरिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान से लेगी। कराची में इमरान खान का जोर तोड़ने के लिए अल्ताफ हुसैन को दोबारा एक्टिव किया जाएगा और सारे धड़े एमक्यूएम के इकट्ठे किए जाएंगे। पंजाब में नून लीग और टीएलपी का इत्तेहाद किया जाएगा, सीट एडजस्टमेंट करवाई जाएगी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, जहां जहां ये मिलके कुछ वोट कर सकते हैं। और हर तरह से, बलूचिस्तान में तो वैसे इन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है पूरा, हर तरह से इमरान खान को रोकने की कोशिशें होंगी। ये भी है एक, लेकिन मैं अभी तक बेनिफिट ऑफ डाउट ये देने के लिए तैयार हूं कि अमेरिका इनके साथ डबल गेम खेल रहा है। बाकी ये इतने सादे नहीं है कि इन्हें ना पता चले। अगर हमें आके ये चूरन बेचेंगे कि ये भारत करवा रहा है, भारत किसका इत्तेहादी है आप मुझे बताएं? भारत अमेरिका का इत्तेहादी है, स्ट्रेटेजिक एलाई है। सो अमेरिका कह रहा है कि टीटीपी दुश्मन है पाकिस्तान का, वो हमारा भी दुश्मन है, हमें बड़ी फिक्र है, लेकिन भारत जो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाई है वो यहां पे हमले करवा रहा है। ये मानने वाली बात है? नहीं मानी जा सकती। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो खेल चल रहा है, ये इमरान खान सिर्फ रस्ते में खड़ा है। खेल मच लार्जर है। पाकिस्तान की टोटल पॉलिसी शिफ्ट की गई है, ना सिर्फ अमेरिका की गोद बल्कि भारत से रिलेटेड पॉलिसी, इसराइल से रिलेटेड पॉलिसी और सारी खित्ते की, चाइना के हवाले से रूस, हमने अपनी पूरी पॉलिसी पे 180 डिग्री यू टर्न ले लिया है। ये सारा उसकी तरफ मामला जा रहे हैं। और ये जो ऑडियोज लीक की जा रही हैं और ये एक वीडियो की तैयारी है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इतना ही कि हमारे जो ओनली स्ट्रेटेजिक असासे हैं, एटमी असासे, जिनकी वजह से हम महफूज हैं, वरना हालात देख लें हम दिवालिया होने के दर पे खड़े हैं, वो भी अब खतरे में है, क्योंकि अमेरिका मुफ्त में कुछ नहीं देता। हम जब इतने बुरे हालात में होंगे, और पहली निशानी इसकी यह है कि अभी आईएमएफ का प्रोग्राम रिव्यू मुअत्तल है, हुआ नहीं है अभी तक। अगले महीने आईएमएफ आएगा, रिव्यू होगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक हमें सैलाब के नाम पे या रिहेबिलिटेशन के नाम पे 1 अरब 70 करोड़ डॉलर दे देता है। वर्ल्ड बैंक कैसे हम पे ट्रस्ट कर रहा है इस तरह, जब हम आईएमएफ के प्रोग्राम में भी नहीं है? तो ये आपको बहुत सारी चीजें आगे समझ आएंगी। और कहा यह जा रहा है कि आईएमएफ भी अब अगले महीने से रिव्यू जब शुरू होगा दोबारा, तो नरमी करेगा, क्योंकि अहम तरीन मुलाकातों में तजदीद अहद कर दिया गया है कि हम अमेरिका की कॉलोनी बन के रहने के लिए तैयार हैं। वो फिर अड्डे हों, वो फजाई स्पेस हो, वो सब मिलेगा, अमेरिका जो मांगेगा मिलेगा, पाकिस्तान तैयार है। इमरान खान बस कबूल नहीं है, क्योंकि वो इस सारे प्लान के रास्ते में है। ये मच लार्जर गेम है, अवाम तैयार रहे, वरना 80,000 पहले जाने गंवाई थी, इस बार 80 लाख भी हो सकती हैं, खुदा न खास्ता, क्योंकि आग जब फैलती है तो कोई महफूज नहीं रहता। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।